السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور الحمدللہ عز وجل ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو ناظرین، بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اور لاسٹ تک آپ ضرور دیکھیں، آپ کو بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ عز وجل۔ جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر اس چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پہ بنے رہیے۔ چلیے آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جو آپ کے قریبی تھے، جو آپ کے دوست، جو آپ کے قریبی جو جان پہچان تھے، ان کے بارے میں آج آپ تک یہ بیان پہنچائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ مخصوص احباب یعنی اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کار اور رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جاد بھائی حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، سبحان اللہ، یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت جماعت بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور زراعی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہو گئے۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک گول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت جماعت بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا، اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلب ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت جماعت بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے، سبحان اللہ۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا، اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔
سبحان اللہ۔ محی الدین عرب سے تعلقات، عرب کے اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے، انہیں خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکے سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں عیسائیوں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت ہی مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں پر اور مجمعوں میں با آواز بلند سنایا کرتے تھے، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ ان کا شعر ہمیشہ میلوں میں اور بعض مجلسوں میں یہ ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ یہ پڑھ کے دوسروں کو سنایا کرتے تھے، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کی دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ لات و عزا مکہ میں ایک بت تھا اس زمانے میں، اسی کا نام لات و عزا تھا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دینوں کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں با آواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا ہو۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔
حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاص مخصوص احباب جو ہوتے ہیں، جو خاص لوگ تھے، ان کے بارے میں آپ نے سنا۔ انشاءاللہ عز و جل امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، اگر ہم سے کوئی خامی کوئی غلطی ہوئی تو میرے اصلاح کے لیے آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ میں اس کو سدھار سکوں انشاءاللہ عز و جل۔ آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل کاروباری مشاغل یعنی کاروبار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے بارے میں آپ تک ویڈیو پہنچائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح دینی معلومات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل جم واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جم واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جم واتوب علیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔